الیکشن کمیشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کی جانب سے بلدیاتی انتخابات کرانے کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی۔ سنگل بینچ کا 30 دسمبر کا حکم معطل کرنے اور اپیل کی آج ہی سماعت کی استدعا۔ عدالتی فیصلے کا احترام کرتے ہیں لیکن ایک رات میں پولنگ کا انتظام کرنا ممکن نہیں تھا۔ الیکشن ایکٹ کے تحت یونین کاؤنسلز کی تعداد کا تعین حکومت نے کرنا ہوتا ہے۔ موجودہ قانون کے مطابق میئر اور ڈپٹی میئر کا انتخاب عوام نے کرنا ہے۔ پی ٹی آئی کی سیاست مکر و فریب پر مبنی ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون طارق فضل چودھری۔ پاکستان کو للکارنے والوں کو پوری قوت سے جواب ملے گا، قومی سلامتی کمیٹی کے شرکاء کا عزم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں اجلاس، وفاقی وزراء، سروسز چیفز اور انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان کی شرکت۔ قوم دہشت گردی کے خلاف بیانیے پر متحد ہے، قومی مفادات پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی، اجلاس کے بعد اعلامیہ۔ قومی سلامتی کمیٹی کو ملکی معیشت اور امن و امان سے متعلق تفصیلی بریفنگ۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی اور اقدامات سے آگاہ کیا۔ ملکی بقا، سلامتی اور ترقی کے بنیادی مفادات کا جرأت و بہادری، مستقل مزاجی اور ثابت قدمی سے تحفظ کیا جائے گا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایویشن امور سے متعلق اجلاس، براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ ہموار کرنے کے لیے اہم اقدام، عالمی ساکھ کے حامل انٹرنیشنل آپریٹرز کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ۔ ملک کے 3 ہوائی اڈوں کو انٹرنیشنل آپریٹرز کے ذریعے چلایا جائے گا۔ وزیر اعظم کی تمام عمل شفافیت کے ساتھ ملکی قوانین کے مطابق یقینی بنانے کی ہدایت۔ ظلم کی تاریک رات ڈھل چکی، اب سویرا ہونے کو ہے، دعا 2023 نئی امید سحر لائے۔ پاکستان ترقی، امن، استحکام کی منازل طے کرے۔ دنیا بھر کے مسیحیوں کو کرسمس اور پوری قوم کو نیا سال مبارک۔ قائد مسلم لیگ نون سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف۔ آئین میں ٹیکنوکریٹ حکومت کی کوئی گنجائش نہیں۔ آئین میں واضح ہے کہ اگر وقت سے پہلے اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں تو نگران سیٹ اپ بنتا ہے۔ ٹیکنوکریٹ حکومت کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن عملی طور پر ایسا ممکن نہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ۔ امریکہ کی جانب سے تائیوان کو $18 کروڑ کے ٹینک شگن مائن سسٹم کی فروخت کے فیصلے کے خلاف چین کا شدید احتجاج۔ بیجنگ اپنے اقتدار اعلیٰ اور سیکیورٹی مفادات کی ہر قیمت پر حفاظت کرے گا۔ امریکہ اب نئے تائیوان میں کشیدگی پیدا کرنے سے گریز کرے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ۔ شمالی کوریا کا جاپان کی طرف ICBM سمیت 3 بیلسٹک میزائلوں کا تجربہ۔ امریکہ، جاپان اور جنوبی کوریا میں تشویش کی لہر۔ پینگ یانگ کی جانب سے رواں سال 90 سے زائد کروز اور بیلسٹک میزائل تجربات سے عالمی سلامتی کو شدید خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ اتحادیوں کا رد عمل۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کا نظر بند رہنماؤں کی گرتی صحت پر اظہار تشویش۔ غذا کی عدم فراہمی اور بنیادی سہولیات سے محرومی کی وجہ سے اکثریت مختلف امراض میں مبتلا۔ وسطائی حکومت کی مجرمانہ بے حسی انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے نظر بندوں کی حالت اظہار کا نوٹس اور رہائی کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ بزرگ سیاستدان اور رکن قومی اسمبلی سردار جعفر خان لغاری طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 83 برس تھی۔ نماز جنازہ آج لاہور میں ادا کی جائے گی۔ تدفین کل چوٹی زیری میں ہوگی۔ سردار جعفر خان لغاری 6 بار قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور خبرنامے کے ساتھ میں ہوں طاہر عبید چودھری اور میں ہوں صدف علی خان۔ ناظرین، ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات شامل کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے۔ وفاقی دارالحکومت میں بلدیاتی انتخابات کرانے کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی گئی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے دائر کردہ اپیل میں سنگل بینچ کے 30 دسمبر کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے۔ درخواست میں جماعت اسلامی کے میاں اسلم، پی ٹی آئی کے علی نواز آوان اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔
درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ وقت کی کمی کی وجہ سے الیکشن کمیشن چاہتے ہوئے بھی سنگل بینچ کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے اسلام آباد میں 31 دسمبر کو بلدیاتی انتخابات نہیں کروا سکتا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے سیکرٹری داخلہ کو الیکشن میں معاونت کے لیے لکھے گئے خط کو بھی درخواست کا حصہ بنایا گیا ہے۔ خبرنامے میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون عدالتی فیصلوں کا احترام کرتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق وفاقی دارالحکومت میں ایک دن کے اندر بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں تھا۔ ہمیں آج بھی عدالت کے فیصلے کا انتہائی احترام ہے، لیکن الیکشن کا جو عمل ہے اس کی جو ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹس ہوتی ہیں، جو انتظامی امور ہوتے ہیں، وہ کیا ایک رات میں ان کو کیا جا سکتا ہے؟ یہ وہ اہم سوال تھا جو فیڈرل گورنمنٹ کے سامنے تھا۔ میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں کہ 1000 سے زائد پولنگ اسٹیشن بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے پورے اسلام آباد میں قائم کیے گئے ہیں۔ اگر ایک پولنگ اسٹیشن پہ 20 سے 25 افراد کا عملہ، جن میں آپ کے سیکیورٹی کے لوگ، پولیس کے لوگ اور آپ کے الیکشن کمیشن کے افراد، پریزائڈنگ آفیسر، سب پریزائڈنگ آفیسر اور وہ تمام اگر شامل کیے جائیں، 20-25 لوگ ایک پریزائڈنگ آفیسر پہ، تو 20 سے 25 ہزار لوگ ایک رات میں موبلائز کرنے تھے، جن میں سے زیادہ تر افراد وہ ہیں جن کا تعلق اسلام آباد کے فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن سے ہے، اور وہاں پہ اس وقت چھٹیاں ہیں، وہ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں چھٹیاں منا رہے ہیں۔ تو عملی طور پہ یہ ممکن نہیں تھا کہ 20-25 ہزار لوگوں کو، جن میں آدھی تعداد جو ہے خواتین کی ہے، جو خواتین ووٹرز کے لیے عملہ معزز خواتین کا تعینات کیا جاتا ہے۔ تو ایک یہ بات، پھر جو الیکشن کمیشن کا جو سامان ہے اس کی ترسیل، پھر سیکیورٹی کے اداروں سے اضافی نفری لینا، تو یہ موٹی موٹی باتیں میں نے آپ سے کی ہیں کہ چونکہ انتظامی طور پہ یہ ممکن نہیں تھا کہ ایک دن کے اندر اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کا انعقاد کیا جائے۔ قومی سلامتی کمیٹی نے واضح کیا ہے کہ پاکستان کو للکارنے والوں کو پوری قوت سے جواب دیا جائے گا، قومی مفادات پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ پوری قوم دہشت گردی اور دہشت گردوں کے خلاف ایک بیانیے پر متحد ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس کی تفصیل مظہر عباس سے۔ قومی سیکیورٹی کمیٹی کے اہم اجلاس میں وفاقی وزراء، سروسز چیفز اور انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان نے شرکت کی۔ اجلاس میں ملکی معیشت اور امن و امان کے حوالے سے تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ملک کی معاشی صورتحال اور چیلنجز سے آگاہ کیا اور اس ضمن میں حکومت کی طرف سے اختیار کی گئی معاشی حکمت عملی اور اقدامات کے بارے میں شرکاء کو بریفنگ دی۔ انٹیلیجنس اداروں نے ملک میں امن و امان کی مجموعی صورتحال پر بریفنگ دی اور دہشت گردی کی حالیہ لہر سے متعلق عوامل اور ان کے سدباب کے اقدامات سے اجلاس کو آگاہ کیا۔ خارجہ امور کی وزیر مملکت ہینا روانی کھر نے افغانستان کی صورتحال پر اجلاس کو بریفنگ دی اور افغانستان کی عبوری حکومت سے ہونے والے رابطوں سے آگاہ کیا۔ اجلاس نے دو ٹوک رائے کا اظہار کیا کہ پاکستان کے قومی مفادات پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی اور نہ ہی کسی کو بھی قومی سلامتی کی کلیدی تصور کو نقصان پہنچانے کی اجازت دیں گے۔ ملک کی بقا، سلامتی اور ترقی کے بنیادی مفادات کا نہایت جرات مندی اور بہادری سے، مستقل مزاجی اور ثابت قدمی سے تحفظ کیا جائے گا۔ اجلاس نے دہشت گردی کے خلاف شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے اہل خانہ سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے اجتماعی دعا کی گئی۔ اجلاس میں اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ دہشت گرد پاکستان کے دشمن ہیں، پوری قوم دہشت گردی کے خلاف ایک بیانے پر متحد ہے اور دہشت گرد عناصر سے پوری قوت سے نپٹا جائے گا۔ قومی سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس پیر کو بھی ہوگا، جس میں تجاویز کی روشنی میں مزید فیصلے کیے جائیں گے۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اسلام آباد، لاہور اور کراچی کے ہوائی اڈوں کو سرکاری اور نجی اشتراک کے تحت انٹرنیشنل آپریٹرز کے ذریعے چلانے کا عمل شروع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ ہدایت وزیر اعظم کی زیر صدارت ایویشن کے امور پر اہم اجلاس میں دی گئی۔ وزیر اعظم نے اس تمام عمل میں شفافیت کے اعلیٰ ترین معیارات اور ملکی قوانین کے مطابق یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ اجلاس کے دوران بریفنگ میں بتایا گیا کہ 44 ممالک میں ہوائی اڈوں کو چلانے کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے فارمولے پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ ان ممالک میں امریکہ، برطانیہ، بھارت، بحرین، برازیل بھی شامل ہیں۔ نجی شعبے کے اشتراک سے ملک میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ ہموار ہوگی۔ انٹرنیشنل آپریٹرز ہوائی اڈوں پر خدمات کے بین الاقوامی معیار مہیا کریں گے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری سے ہوائی اڈوں میں جدت و بہتری لائی جائے گی۔ اس عمل میں ورلڈ بینک کا زیریں ادارہ انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کنسلٹنسی کے فرائض انجام دے گا۔
नाज़ी मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने लंदन में क्रिसमस का केक काटा। तकरीब में मुस्लिम लीग नून मिनॉरिटी विंग के सदर सेनेटर कामरान माइकल, रुकन कौमी असम्बली खेल दास कोहिस्तानी, इरफान माइकल, इकबाल सिंधु और दीगर ने शिरकत की। कायद मुस्लिम लीग नून ने इस मौके पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया और शुरका को जोहराना दिया। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मसीहियों को क्रिसमस और नए साल की खुशियां मुबारक हों। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि आइन में टेक्नोक्रेट हुकूमत की कोई गुंजाइश नहीं। टेक्नोक्रेट हुकूमत किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन अमली तौर पर ऐसा मुमकिन नहीं। आइन बड़ा वाज़ेह है। अगर वक्त से पहले असम्बलियाँ जो हैं वो जाती हैं तो 90 डेज़ हैं, अगर टाइम पे इलेक्शंस होते हैं तो 60 डेज़ है उसमें टाइम। उसके दरमियान केयर टेकर सेटअप आएगा, इसके अलावा कोई और ऐसी गुंजाइश नहीं है। जहाँ तक मुल्क की मईशत का ताल्लुक है उसके लिए इक़दाम उठाए जा सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है आइन के अंदर रहते हुए और जमहूरी हुकूमत या मुंतखब हुकूमत मौजूद है तो ये चैलेंजेस जो हैं उसी ने इनसे नबरदाज़मा होना है और इसी ने संभाला देना है। बाकी किसी की ख्वाहिश पे सोचों पे पाबंदी नहीं। नाज़ीर सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मीडिया तक बहरे अफराद की रसाई के एक्ट 2022 की मंजूरी दे दी है। एक्ट के नफाज के 6 माह के बाद किसी भी सरकारी और निजी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, निजी टीवी चैनल, केबल टीवी या किसी दूसरे मीडिया पर पाकिस्तान साइन लैंग्वेज तर्जुमान के बगैर न्यूज़ बुलेटिन की इजाज़त नहीं होगी। 1 साल बाद किसी भी सरकारी और निजी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, निजी टीवी चैनल, केबल टीवी या किसी दूसरे मीडिया पर साइन लैंग्वेज तर्जुमान के बगैर किसी भी प्रोग्राम, एंटरटेनमेंट, इश्तिहार, टॉक शो, ड्रामा, फिल्म या किसी भी किस्म की तस्वीरी प्रोग्राम की इजाज़त ना होगी। सरकारी और निजी मीडिया हाउसेस को एक्ट के नफाज के 6 माह के अंदर एक्ट पर अमल दरामद के लिए साइन लैंग्वेज तर्जुमान मुकर्रर करना होंगे। एक्ट का नफाज पूरे पाकिस्तान पर फिलफार होगा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने चेंगांग को चीन का नया वज़ीर ख़ारिजा तैनात होने पर मुबारकबाद दी है। अपने ट्वीट में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि वो नई जहतों के लिए चीन के नए वज़ीर ख़ारिजा के साथ मिलकर काम जारी रखेंगे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सैयद बख्तियारोव को उज़्बेकिस्तान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारिजा के ओहदे पर तैनात होने पर मुबारकबाद दी है। अपने ट्वीट में वज़ीर ख़ारिजा ने समरकंद के दौरे के दौरान उनकी गर्मजोशी से मेहमान नवाजी को याद किया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने के मुंतज़र हैं। इस्लामाबाद में चीनी सिफारत खाने के ज़ेर एहतमाम CPEC मनसूबों में बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले पाकिस्तानियों को अवार्ड देने की तकरीब हुई। तकरीब में वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और 34 पाकिस्तानियों को बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर अवार्ड्स दिए। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि CPEC ने पाकिस्तान चीन ताल्लुकात को नई जहत दी। उन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में CPEC मनसूबे ने आगाज़ के 3 साल बाद ही अहम मनासिल तय की। इस मौके पर चीनी सफ़ीर नोंग रोंग का कहना था कि तबाहकुन सैलाब के बावजूद CPEC मनसूबों पर काम जारी रखने में पाकिस्तानी हुकूमत ने अहम किरदार अदा किया। CPEC मनसूबा पाकिस्तान की तरक्की के लिए अहम है। चीनी सफ़ीर का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तानी तलबा और दीगर शोबों में चीन के दरवाजे खुले हैं। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के तहत मुल्क में तवानाई के शोबे में एक और मनसूबा तकमील को पहुंच चुका है। थर के मकामी कोयले से थरकोल ब्लॉक 2 में 330 मेगावाट थल नवा पावर प्रोजेक्ट से बिजली की पैदावार शुरू हो चुकी है। तफसील बता रहे हैं शिराज अली डाहरी। मुल्क में बिजली की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए थरकोल ब्लॉक 2 में 330 मेगावाट बिजली पैदा करने का थल नवा पावर प्रोजेक्ट से बिजली की पैदावार शुरू हो गई है। थरकोल का ये मंसूबा CPEC के तहत जारी है। वजीर ममलकत डॉक्टर महेश मलानी ने पावर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। थर के मकामी कोयले से बिजली की पैदावार से दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम होगा। थल नवा पावर प्रोजेक्ट बुनियादी तौर पर पाक चाइना इक़्तिसादी राहदारी CPEC का हिस्सा है, जिससे नेशनल ग्रिड में सस्ती बिजली शामिल होगी। अभी जो पाकिस्तान की डिमांड है वो 9000 डिमांड है मेगावाट की, उसमें 2600 मेगावाट जो है वो थर से जा रही है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि थर कितना पाकिस्तान को बूस्ट कर रहा है एनर्जी में। थर के ज़खायर से कई साल तक सस्ती बिजली पैदा की जा सकती है। इस मौके पर प्लांट के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। थरकोल के मुख्तलिफ मंसूबे बिजली के हवाले से इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, जिससे सस्ती बिजली की पैदावार हो रही है। जबकि थर का कोयला न सिर्फ थर में बिजली की पैदावार के लिए फ़ायदेमंद है, बल्कि मुस्तकबिल में यहाँ के कोयले से
मुल्क के दीगर हिस्सों में पावर प्लांट्स को भी कोयला फराम करने के मंसूबे पर काम जारी है। थर्कोल पावर प्लांट्स की तकमील से न सिर्फ मुल्क में सस्ती बिजली पैदा हो रही है बल्कि रोजगार के भी वसी मौके पैदा हुए हैं। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, थरपारकर। नाजरीन, साल 2022 अपनी रानाइयों और हंगामा खेजियों के साथ बहुत सी दास्तानें अपने साथ लिए जा रहा है। ये साल पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा और अपनी नौयत का पहला वाक़या यानी तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी भी तारीख का हिस्सा बनाकर रुखसत हो रहा है। पार्लिमानी तारीख के इस वाक़े की तफसील बयान कर रहे हैं नमूद मुस्लिम। पार्लिमान को तमाम अदारों की मां तस्वर किया जाता है और पार्लियामेंट हमारी रियासत का वो अदारा है जिसके बनाए गए कवानीन से ही बाकी अदारे वजूद में आते हैं। रियासत के क़याम से 2022 तक पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में जो कभी ना हो सका था वो हुआ। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा किसी वजीर आजम को ऐसी अदम एतमाद तहरीक का सामना करना पड़ा कि वो न सिर्फ अपने इक़्तिदार से हाथ धो बैठा बल्कि तारीख में पहला अदम एतमाद का शिकार होने वाला वजीर आजम कहलवाया। आईन पाकिस्तान जहाँ तमाम अदारों की हदूद तयन करता है वहीं पुरअमन इक़्तिदार की मुंतकली भी वाज़ेह अंदाज में बताता है। आईनी और जमहूरी अंदाज में असम्बलियों की मौजूदगी में इक़्तिदार से महरूम किए जाने का ये पहला वाक़या यकीनी तौर पर जहाँ आइन और कानून की बालादस्ती की तरफ इशारा है वहीं जमहूरी बालिदगी और नमू का वाज़ेह सबूत भी है। 2018 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने सबसे ज्यादा नशिस्तें तो हासिल कर ली मगर हुकूमत साजी के लिए इसे मजीद जमातों और आजाद उम्मीदवारों की जरूरत थी, जिसके लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, मुस्लिम लीग काफ, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, अवामी मुस्लिम लीग और दूसरे अरकान की मदद हासिल की गई। मुत्तहिदा अपोजिशन ने तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी हुकूमत के खिलाफ सियासी जदोजहद पार्लिमान और पार्लिमान से बाहर जारी रखी। फिर आइन के आर्टिकल 91A2 के तहत 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दी। 25 मार्च को अदम एतमाद की तहरीक पर बुलाया जाने वाला इजलास स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने 28 मार्च तक मुलतवी कर दिया। 28 मार्च को होने वाले इजलास में तहरीक अदम एतमाद पेश करने की इजाजत ली गई। 161 अरकान ने तहरीक के हक में वोट दिया, जिसके बाद इजलास 31 मार्च तक मुलतवी कर दिया गया। 31 मार्च को तहरीक पर वोटिंग होना थी मगर इजलास आइन में लिखे आखिरी रोज तक के लिए मुलतवी किया गया। तहरीक के हक और मुखालफत में खूब बात हुई मगर हैरानगी की बात यह थी कि जिसके खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक जमा हुई वो वज़ीर आज़म एक दिन भी ऐवान में नहीं आया। 3 अप्रैल को तहरीक पर अमल दरामद होना था मगर रात गए डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने तहरीक पर अपनी रूलिंग सुनाकर उसे मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रूलिंग को आइन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया, जबकि इस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने सदर को असम्बलियां तोड़ने की समरी भिजवा दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर 9 अप्रैल सुबह 10:30 बजे शुरू होने वाला कौमी असम्बली का इजलास 4 बार मुअत्तल किया गया और हिज़्बी इख्तिलाफ के बार इसरार के बावजूद रात 11 बजे तक अदम एतमाद की करारदाद पर कार्रवाई का आगाज न हो सका। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर पर आइनी हवाले से दबाव बढ़ता गया, वो आइन के आर्टिकल 91 पर अमल दरामद करें मगर वो ऐसा नहीं कर सके। उन्होंने तहरीक पर वोटिंग के बजाय अपने ओहदे से मुस्तफी होने का फैसला किया। 10 अप्रैल रात 12:02 पर पार्लियामेंट में अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग सदर नशीन अयाज सादिक ने करवाई और मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा किसी वज़ीर आज़म को अदम एतमाद का सामना करना पड़ा, जहां इनके हक में एक भी वोट डालने वाला नहीं था क्योंकि हुकूमती अरकान असम्बली से इस्तीफे का कहकर चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सारे अमल में सियासी बहरान का केस जल्दी निपटाया और डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी की रूलिंग को गैर आईनी करार दिया। पार्लियामान ने नए वज़ीर आज़म का इंतखाब कर लिया। पाकिस्तान में इससे कब 2 मरतबा अदम एतमाद की तहरीकें पेश हुई थी जिन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा था, जबकि एक मरतबा सदर के खिलाफ मुआवजा करने का इत्तेहादी जमातों ने फैसला किया था मगर सदर ने मुआवजे का सामना करने के बजाय इस्तीफा दे दिया था। मगर इमरान खान वो वाहिद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया और न ही अदम एतमाद का सामना किया बल्कि इनकी जमात के डिप्टी स्पीकर की रूलिंग ने सियासी बहरान भी पैदा कर दिया। नमूद मुस्लिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान अदालत चले गए हैं और कुछ अरकान इस्तीफा देना ही नहीं चाहते। मामला आइन और कानून के मुताबिक तय होगा। शेखुपुरा की तहसील शरकपुर में तकरीब से और मीडिया से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का कहना था कि अगर इमरान खान पंजाब और KPK की असम्बलियों से इस्तीफे दे दें तो उनकी करप्शन का बाजार बंद हो जाएगा। असम्बलियाँ इमरान खान के फरेब का शिकार नहीं होंगी और अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेंगी। उनका कहना था कि पंजाब में PTI के पास एतमाद का वोट लेने के लिए मतलूबा अक्सरियत नहीं है। बहुत जल्द पंजाब में भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा है कि इमरान न्याजी ने नाम नेहाद तब्दीली के नाम पर अवाम को धोखा दिया और खैबर पख्तूनख्वा में अपनी पार्टी के 9 साला दौरे हुकूमत के बावजूद अवाम की बेहतरी के लिए काम करने में नाकाम रहे। तेमरगरा देर लुअर में गैस की फराहमी के मंसूबों का इफ्तिताह करने के बाद अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि इमरान न्याजी ने मुल्क की मईशत, समाजी इक़्तिदार को तबाह कर दिया है।
خیبر پختونخوا کے عوام اپنے مسائل کے حل کے لیے اب مسلم لیگ نون کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ وفاقی وزیر عطا تارڑ لاہور میں شہید صحافی صدف نعیم کے گھر گئے اور ان کے لواحقین سے ملاقات کی۔ انہوں نے لواحقین کو وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے 50 لاکھ کا امدادی چیک دیا۔ اس موقع پر عطا تارڑ نے کہا کہ صدف نعیم خونی لانگ مارچ کا شکار ہوئیں، ان کی صحافتی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل جناب میمن نے کہا ہے کہ عوام کے ریلیف کے لیے سندھ حکومت نے اربوں روپے کی سبسڈی دی ہے۔ کراچی میں نیوز کانفرنس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ سندھ میں آٹا 65 روپے فی کلو فراہم کیا جا رہا ہے اور روزانہ 5.25 لاکھ خاندانوں کو 65 روپے فی کلو کے حساب سے 10 کلو آٹے کا تھیلا فراہم کیا جا رہا ہے۔ شرجیل میمن نے کہا کہ سوشل میڈیا پر سندھ کی جیلوں سے متعلق جھوٹی افواہیں پھیلائی گئی ہیں۔ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل سے چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈاکٹر مختار احمد نے ملاقات کی۔ ملاقات میڈیکل کی تعلیم کو بین الاقوامی معیار کے مطابق بنانے کے لیے پختہ عزم کا اظہار کیا گیا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر صحت نے کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی اسلام آباد میں اعلیٰ سطح کی یونیورسٹی ہے۔ یونیورسٹی نے بیسک سائنس میں ایم فل اور پی ایچ ڈی پروگرام شروع کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی کی توسیع کے لیے ہمیں زمین درکار ہے تاکہ دوسرے بڑے پروگرام شروع کیے جائیں۔ ایچ ای سی ہمیں کلینکل سائنسز میں اعلیٰ تعلیم کے معیار کو بلند کرنے کے لیے سپورٹ کرے۔ چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اعلیٰ تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے ہر قسم کے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر مسعود خان نے کہا کہ تعلیم کے شعبے میں مضبوط پاک امریکہ روابط قائم کرنا اور پاکستانی طلباء کی امریکہ کی اعلیٰ ترین یونیورسٹیوں تک رسائی میں سہولت فراہم کرنا 2023 میں اولین ترجیح رہے گی۔ پاکستانی سفارت خانہ واشنگٹن میں یونیورسٹی آف بلتستان کی وفد سے ملاقات میں مسعود خان نے کہا کہ امریکی جامعات میں پاکستانی طلباء کی تعداد 8,000 ہو گئی ہے، تاہم یہ تعداد ابھی بھی خطے کے دیگر ممالک کے طلباء کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ پاکستانی سفارت خانہ یونیورسٹیوں کے مابین پارٹنرشپ کے فروغ کے لیے اپنا تعاون جاری رکھے گا۔ پیرس میں سفیر عاصم افتخار احمد سے پاکستان سے فیشن انڈسٹری اور بزنس مینجمنٹ کے کورس کے لیے دورے پر آئے طلباء وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات میں طلباء نے پیرس کی ثقافت اور فیشن کے ساتھ کورس کے حوالے سے اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ پاکستانی سفیر عاصم افتخار احمد نے طلباء و طالبات کی کورس میں شرکت کے سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے۔ کورس کے دوران طلباء وفد نے پیرس کے نامور فیشن ہاؤسز کا دورہ کیا اور ڈیزائن، بزنس فلسفی، جدت، صارفین سے روابط اور مارکیٹنگ کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ ماسکو میں پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے آن لائن کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ آن لائن کچہری میں پاکستانی ناظم الامور نے شرکاء کو بینکنگ چینلز میں دشواری کی وجہ سے کچھ پاکستانی طلباء کو ادائیگیوں کے مسئلے سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر ناظم الامور رانا سمر جاوید نے شرکاء کو پاسپورٹ کی فراہمی کو آسان بنانے کے لیے سفارت خانے کی طرف سے اٹھائے گئے اقدامات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ روسی حکومت نے پاکستانی طلباء و طالبات کے لیے وظائف کی تعداد کو بڑھا کر 45 کر دیا ہے۔ خبریں اور بھی شامل کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ جھوٹ اتنا برا ہے، یہ ایک اتنی بری عادت ہے کہ اسے اسلام میں، دین اسلام نے گناہ کبیرہ کہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے جو ناپسندیدہ عمل لگتا تھا وہ جھوٹ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے برین کو، دماغ کو اس طریقے سے تشکیل کیا ہے کہ وہ جھوٹ کو یاد نہیں رکھ پاتا، وہ سچ کو رجسٹر کر لیتا ہے۔ اگر 7-8 میں لیڈنگ ڈرامے جو اس وقت پاکستان میں مشہور ہیں مختلف چینلز کے، وہ لونا کسی ایک سنگل ڈرامے کا موضوع سچائی پر نہیں ہے۔
اور 1420 آرمز ایکٹ کی خلاف ورزی. یہ 2 FIR پولیس نے کاٹی اور حراست میں لے لیا اور قانونی کارروائی سٹارٹ ہوئی. بدقسمتی کے ساتھ نظام الدین نے بیل کے لیے اپلائی کیا اور 7 روز کے اندر 15 اکتوبر کو اس کو بیل گرانٹ کر دی گئی. 8 اکتوبر 2022 کو ایک پولیس مقابلہ ہوتا ہے, اس کے اندر زخمی حالت میں نظام الدین کو گرفتار کیا جاتا ہے. 2 FIR کاٹی جاتی ہیں, تفتیش سٹارٹ ہوتی ہے اور 8 اکتوبر سے لے کے 15 اکتوبر تک نظام الدین کو عدالت سے رہا کر دیا جاتا ہے 50,000 روپے شورٹی لے کر. یہ میں لے کے آیا ہوں فیصلہ. 7 دن کے اندر, 7 روز کے اندر مجھے لگا شاید کوئی آپس میں کہتے ہیں نا, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, ترجمہ, وہ اپنا کمپرومائز کر کے کوئی سیٹنگ کر کے آگے بڑھے ہوں, گٹھ جوڑ. تو میں نے آرڈر میں پہلی چیز یہ دیکھی کہ پروسیکیوشن نے کیا کیا. تو آرڈر میں جج صاحب خود فرماتے ہیں, the learned prosecutor opposed. رہنما پیپلز پارٹی مرتضی وہاب کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ کوئی نہیں چاہتا کہ سندھ میں امن و امان خراب ہو. ان کا مزید کہنا تھا کہ سندھ حکومت نے امن و امان کی بہتری کے لیے متعدد اقدامات کیے. السلام علیکم. ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبد القدیر. ناظرین, خطہ کشمیر ایسا خطہ ہے جہاں کا ہر موسم اپنے اندر الگ ہی کشش اور جاذبیت سموئے ہوئے ہے. موسم سرما یوں تو اداسی اور سوگواری سے عبارت ہے, لیکن کشمیر میں سرما کے بھی الگ رنگ ہیں. تفصیل عادل احمد خان کی اس خصوصی رپورٹ میں. وادی کشمیر سیاحوں کے ساتھ ساتھ شاعروں, ادیبوں اور عکاسوں کے لیے بھی باعث کشش رہی ہے. کشمیر میں اس وقت سرد رت ہے. پہاڑوں نے سفید پوشی اختیار کر رکھی ہے. دریاؤں اور ندی نالوں کے جل ترنگ اور سرساز مدھم پڑ گئے ہیں. چرند پرند سردی سے گھبرائے ہوئے ہیں. زمین پر اس وقت زرد پتوں کی بہار ہے. پیڑ پودوں کے ہاتھ خالی ہیں. پاؤں تلے آ کر زرد, مزمل اور دریدہ تن پتوں کے چٹکنے کی آوازیں ماحول میں عجیب سا سحر طاری کرتی ہیں. آزاد کشمیر میں خزاں کے موسم کا کیا ہی کہنا. جب خزاں کا موسم آتا ہے تو پورا آزاد کشمیر ایک سنہری چادر اوڑھ لیتا ہے. سرد موسم میں کشمیر کی وادیوں میں سر شام ہی آگ کے الاؤ روشن ہونے لگتے ہیں اور کچے پکے مکانوں سے اٹھتا دھواں عجیب سا سحر طاری کرتا ہے. سرد موسم میں سردی کا مقابلہ کرنے والے روایتی پکوان تیار کیے جاتے ہیں. موسم سرما یوں تو اداسی اور سوگواری سے عبارت ہے, لیکن کشمیر میں اس موسم کی بھی ایک الگ ہی رعنائی, چاشنی اور دل آویزی ہے جسے صرف اہل قلب و نظر ہی سمجھ سکتے ہیں. عادل احمد خان, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, مظفر آباد, آزاد کشمیر. ناظرین, گلیات میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے اور اب تک علاقے میں 8 انچ سے 1 فٹ تک برف پڑ چکی ہے. برف باری کے دوران سیاحوں کی مدد کے لیے ریسکیو 1122 کے اہلکار چوکس ہیں. ریسکیو حکام نے سیاحوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ مری آنے سے پہلے اپنی گاڑی کی مکمل جانچ پڑتال کریں. گاڑی میں ایندھن وافر مقدار میں رکھیں اور ٹائروں کے لیے لوہے کی زنجیروں کا استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ گاڑی کو چھوٹے گیئر میں چلائیں. مری ٹورزم پولیس کی جانب سے سیاحوں کو تحفظ اور سہولت کی فراہمی کا سلسلہ بھی جاری ہے. کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں ریسکیو ایمرجنسی سروسز 1122 سے رابطہ کر سکتے ہیں. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک, جبکہ بالائی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں شدید سرد رہے گا. رات کے اوقات میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں دھند پڑنے کا امکان ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک, جبکہ بالائی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں شدید سرد رہا. تاہم گلگت بلتستان میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور برف باری ہوئی.
سب سے زیادہ بارش بگروٹ میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لہ -14، سور -10، کالام گوپس -8، کلات -7، زیارت -6، ہنزا، مالم جبہ اور پارا چنار میں -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور عظیم جنوبی اسکاٹ لینڈ کی کاؤنٹی ڈمفریز میں شدید بارشوں نے تباہی مچا دی ہے۔ علاقے میں شدید سیلاب سے سڑکیں پانی میں ڈوب گئی۔ نیتھسڈیل پولیس نے دریائے نت اور وائٹ سینڈ کے علاقوں میں سیلاب کی وارننگ جاری کرتے ہوئے لوگوں کو سفر نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ رواں ہفتے امریکہ میں آنے والے برفانی طوفان کے بعد صفائی کا عمل جاری ہے۔ برف ہٹانے کے لیے بھاری مشینری استعمال کی جا رہی ہے۔ برفانی طوفان سے ریاست نیو یارک کا شہر بفیلو شدید متاثر ہوا، جہاں 39 افراد ہلاک ہوئے۔ رہائشیوں کے مطابق 4 فٹ تک برف پڑ چکی تھی۔ کرسمس کے موقع پر اس طوفان کی وجہ سے بڑی تعداد میں پروازیں منسوخ اور نظام زندگی بری طرح متاثر ہوا۔ امریکہ میں یکبستہ ہواؤں اور شدید برفباری سے مختلف حادثات میں اب تک 70 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ناظرین، چین نے امریکہ سے تائیوان کو اسلحے کی فروخت اور عسکری سطح پر رابطہ بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین نے یہ مطالبہ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے تائیوان کو تقریباً 18 کروڑ امریکی ڈالر کے ٹینک شکن بارودی سرنگیں بچھانے والے نظام کی فروخت کی منظوری کے بعد کیا۔ ترجمان وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ چین اپنے اقتدار اعلیٰ اور سیکیورٹی مفادات کی بھرپور حفاظت کرے گا۔ امریکہ ابنائے تائیوان میں کشیدگی کا نیا عنصر پیدا کرنے کی کوشش بند کرے۔ چینی ترجمان نے مزید کہا کہ چین ہمیشہ سے امریکہ کے تائیوان کو اسلحے کی فروخت کرنے کے مخالفت کرتا آ رہا ہے اور چین امریکہ پر زور دیتا ہے کہ وہ تائیوان کو اسلحے کی فروخت اور تائیوان کے ساتھ عسکری رابطہ بند کرے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ ان کی افواج مشرقی ڈونباس کے علاقے میں روسی فوجیوں کے خلاف اپنی پوزیشنیں سنبھالے ہوئے ہیں اور کچھ علاقوں کی جانب پیش قدمی کر رہے ہیں۔ اپنے ایک ویڈیو بیان میں انہوں نے کہا کہ ہماری فوجوں نے بیشتر علاقوں میں مضبوط پوزیشنیں سنبھالی ہوئی ہیں، تاہم ابھی بھی آگے ایسے علاقے ہیں جن کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں۔ ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ یوکرین نے روسی فضائی حملوں کے پیش نظر اپنی طیارہ شکن صلاحیت کو مضبوط کر لیا ہے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ نئے سال میں ان کا ملک اپنے اور پورے یورپی براعظم کی حفاظت کے لیے اپنی فوجی طاقت مزید مضبوط کرے گا۔ شمالی کوریا نے جاپان کی ساحلی حدود میں کم فاصلے تک مار کرنے والے 3 بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق آج صبح شمالی کوریا کے دارالحکومت پیونگ یانگ کے جنوب سے 3 میزائل فائر کیے گئے۔ فوجی ترجمان کے مطابق شمالی کوریا کے مسلسل میزائل تجربات کے بعد انہوں نے اپنے سرحدی علاقوں کی نگرانی مزید سخت کر دی ہے، جبکہ امریکہ کے ساتھ مشقیں جاری رہیں گی۔ جنوبی کوریا اور جاپان کی جانب سے شمالی کوریا کے میزائل تجربات کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ خیال رہے کہ شمالی کوریا نے بین الاقوامی پابندیوں کے باوجود رواں سال 90 سے زائد کروز اور بیلسٹک میزائل تجربات کیے ہیں۔ ان میزائل کی تجربات میں ایک بین البراعظمی بیلسٹک میزائل بھی شامل ہے جو امریکی سرزمین تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چین نے 8 جنوری سے کرونا پابندیاں نرم کر کے تمام سرحدیں کھولنے کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد زیرو کووڈ پالیسی میں نرمی کے معاملے پر عالمی رد عمل بھی سامنے آنے لگا ہے۔ برطانوی محکمہ صحت نے چین سے برطانیہ آنے والی پروازوں کے مسافروں کے لیے کرونا کا منفی ٹیسٹ لازمی قرار دے دیا ہے۔ برطانوی محکمہ صحت کے مطابق 5 جنوری سے چین سے برطانیہ آنے والے مسافروں کو روانگی سے قبل کیے گئے ٹیسٹ کی منفی رپورٹ دکھانا ہوگی۔ برطانوی ہیلتھ سیکیورٹی ایجنسی کے مطابق 8 جنوری سے جانچ پڑتال کا آغاز بھی ہوگا اور چین سے آنے والے مسافروں کے ٹیسٹ کے نمونے بھی لیے جائیں گے۔ برطانوی سیکریٹری صحت کے مطابق یہ اقدامات عارضی ہیں اور حکام نئے کووڈ ڈیٹا کا جائزہ بھی لیں گے۔ کچھ مزید قومی خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی سردار جعفر خان لغاری طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے ہیں۔
ان کی عمر 80 برس تھی۔ سردار جعفر خان لغاری کو ڈیرہ غازی خان ڈویژن کی سیاست میں اہم مقام حاصل تھا۔ وہ 6 مرتبہ رکن قومی اسمبلی، ایک مرتبہ رکن پنجاب اسمبلی اور ضلع کونسل راجنپور کے چیئرمین رہے۔ مرحوم سابق صدر مملکت سردار فاروق احمد خان لغاری کے کزن، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سردار اویس لغاری، سردار جمال لغاری اور پنجاب کے وزیر خزانہ سردار محسن لغاری کے چچا تھے۔ سردار جعفر خان لغاری کے پسماندگان میں بیوہ سابق MNA مینا جعفر لغاری اور ایک بیٹی شامل ہیں۔ ان کی نماز جنازہ آج گلبرگ لاہور میں ادا کی گئی، جبکہ ان کے آبائی گاؤں چوٹی زیری میں کل دوپہر 1 بجے ادا کی جائے گی۔ مرحوم کو چوٹی زیری میں ہی سپرد خاک کیا جائے گا۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی ہمارا اثاثہ ہیں جو ترسیلات زر کے لیے ملکی معیشت کے استحکام میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ بات انہوں نے لاہور میں پاکستان مسلم لیگ نون برطانیہ کے اوورسیز پاکستانی چیف کوارڈینیٹر امجد ملک کی قیادت میں 5 رکنی وفد سے گفتگو میں کہی۔ ملاقات میں تجارت، درآمدات اور برآمدات بڑھانے، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے پارلیمنٹ میں مخصوص نشستوں کے قیام اور انٹرنیشنل کانفرنس کے جلد انعقاد کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر گورنر پنجاب نے کہا کہ حکومت کم وسائل کے باوجود ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے پرعزم ہے۔ پنجاب اسمبلی میں صوبے کے سرکاری اور نجی ہسپتالوں میں غیر معیاری ادویات کے خلاف قرارداد جمع کرائی گئی۔ قرارداد مسلم لیگ نون کے رکن سمیرا کومل نے جمع کرائی۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا ہے کہ ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کے تجربے میں یہ ادویات غیر معیاری ثابت ہوئی ہیں جو مریضوں کے لیے مزید خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ پنجاب کے ہسپتالوں میں غیر معیاری ادویات کی فراہمی پر فوری انکوائری کرائی جائے اور ذمہ داروں کو بے نقاب کیا جائے۔ سیالکوٹ میں مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کے زیر اہتمام یوم تاسیس پر بڑے جشن کا انعقاد کیا گیا جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر محفل سما کے ساتھ مزیدار پکوانوں سے مہمانوں کی تواضع کی گئی۔ سال 2022 مجموعی طور پر لالی ووڈ کے لیے بہترین سال رہا۔ دی لیجنڈ آف مولا جٹ نے پاکستان سے 91 کروڑ جبکہ دنیا بھر سے 230 کروڑ روپے کا بزنس کر کے تاریخ رقم کی۔ شوبز انڈسٹری کی سال بھر کی کہانی طاہر جعفری کی زبانی۔ قبر تک پہنچتے تینوں اپنی ماں دی کو آواز آئے گی۔ سال 2022 میں مجموعی طور پر 10 میگا فلم سمیت 26 پاکستانی فلم سینما گھروں کی زینت بنی۔ سال کی آخری سہ ماہی میں آنے والی فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ کو فلم بینوں نے خوب سراہا۔ فواد خان، حمزہ علی عباسی، ماہرہ خان کی اداکاری نے دھوم مچا دی۔ اس فلم نے پاکستان سمیت دنیا بھر میں 230 کروڑ روپے کا بزنس کیا۔ ہمایوں سعید کی فلم لندن نہیں جاؤں گا کو بھی خوب پسند کیا گیا۔ اس فلم نے پاکستان سے 30 کروڑ روپے سمیت مجموعی طور پر 55 کروڑ روپے کمائے۔ قائد اعظم زندہ باد 42 کروڑ، گھبرانا نہیں ہے 16 کروڑ اور دم مستم 10 کروڑ روپے کما سکی۔ نامور اسکرپٹ رائٹر ناصر ادیب کا ماننا ہے کہ مضبوط کہانی، جاندار اداکاری اور تفریح کا اچھوتا انداز ہی لالی ووڈ کی بحالی کا باعث بنا۔ 2022 میں ثابت کر دیا لیجنڈ آف مولا جٹ نے لگ کے، وہ جب سپر ہٹ ہوئی تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ پنجابی زبان میں بھی انٹرنیشنل فلم بنائی جا سکتی۔ تیرے باجرے دی راکھی، پردے میں رہنے دو، کملی، تھوڑی سیٹنگ تھوڑا پیار، رہبرا اور لفنگے شائقین فلم کے دل نہ جیت سکی۔ تاہم شوبز سے تعلق رکھنے والی قاداور شخصیات نے 2022 کو فلم انڈسٹری کی ترقی کا سال قرار دیا ہے۔ ایسی تبدیلی آئے گی کہ پھر سے اس کی رونقیں بحال ہو جائیں گی اس فلم انڈسٹری کی، اور پھر سے گہما گہمی ہو جائے گی، پھر سے یہ عروج جو ہے ہمیں نصیب ہوگا جو ہم کافی عرصے سے ترس رہے تھے۔ سینما گھروں میں ٹچ بٹن اور زرار کی نمائش بھی جاری ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ فلمیں بھی اچھا بزنس کریں گی۔ حکومت کے سنجیدہ اقدامات کے باعث لالی ووڈ بحالی کی جانب گامزن ہے۔ امید ہے آنے والے دنوں میں شوبز ایک منافع بخش صنعت بن کر سامنے آئے گی۔ طاہر جعفری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ یہ بچی کو تعلیم دلا سکیں، وہ انگلی تھام کر مختلف اسکولوں میں آپ کو لے جاتے رہے اور دن رات دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر منزل پر کامیاب کرے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں جتنے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں وہ کھڑے ہو کر اپنے ماں باپ کے لیے، پیرنٹس کے لیے بہت زوردار تالیاں بجائیں، بہت زوردار۔ اور یہ عہد بھی کریں
کہ آج آپ جو کچھ ہیں ان کی دعاؤں کے صلے اور ان کی محنت کا نتیجہ ہے. یہاں تک انہوں نے آپ کو پہنچایا ہے اور آج سے آپ کا کام شروع ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی عملی زندگی میں اپنے ماں باپ کو اور اپنے اساتذہ کو، اپنے پروفیسرز کو بھی نہیں بھولنا. تو آپ نے زوردار تالیاں اپنے اساتذہ اور پروفیسرز کے لیے بھی بجانی ہے. کچھ بات جو میں نے کہا دل کی کر لیتا ہوں. اس کو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم. ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، معلوم ہی نہیں کدھر جا رہے ہیں. یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ ہمیں یہ ہماری سمت کا ہی نہیں پتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کالج میں ایڈمیشن لینے کے لیے بھی وہ پاپڑ بیلے گئے ہوں گے اور وہ دعائیں کی گئی ہوں گی کہ جس کی مثال نہیں ملتی ہوگی. 75 سال گزرنے کے بعد بھی ہم تعلیمی نظام کو بھی درست نہیں کر سکے، اس کو وسیع نہیں کر سکے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کراچی جیسے بڑے شہر میں سب چیزیں ایک ایک ہیں. گرامر اسکول بھی ایک ہے، یونیورسٹیز بھی ایک دو ہیں، آغا خان ہاسپٹل بھی ایک ہے، اور لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ لائن میں لگ کے داخلہ لیا ہے، ہاسپٹل کے ای آر میں 2-2 گھنٹہ انتظار کیا ہے. لیکن یہ سوال کوئی نہیں کر رہا کہ ایک سے زیادہ تعداد کیوں نہیں بڑھ رہی ان لوگ چیزوں کی. روزگار کے مواقع نہیں ہیں. معاشی حالات آپ سب کے سامنے ہیں. بلکہ اگر لائٹر موڈ میں ایک بات کہوں تو یہ بھی اچھی ہوگی آج کہ اتنے سارے ڈاکٹرز آج ڈگری حاصل کر کے کامیاب ہوئے ہیں. اگر یہ سارے مل کے تمام سیاستدانوں کا علاج کریں تو شاید پاکستان میں بہتری آ جائے. گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ طلباء اپنے والدین اور اساتذہ کی محنت کی بدولت معاشرے میں مقام پیدا کرتے ہیں. ہمیں ترقی کے لیے درست سمت کا انتخاب کرنا ہوگا. ناظرین، سندھ کے سیلاب متاثرہ علاقوں کے مسلم، ہندو اور عیسائی 250 جوڑوں کی اجتماعی شادی کا ٹنڈو آدم میں اہتمام کیا گیا. تفصیل سلیمان سنہرو سے. ٹنڈو آدم میں اڑے رولال ویلفیئر، الخدمت ویلفیئر اور مخیر حضرات کی مشترکہ کوششوں سے 250 جوڑوں کی اجتماعی شادی کا اہتمام کیا گیا، جن میں مسلم، ہندو اور کرسچن خاندانوں نے مل کر اپنی مذہبی عقیدے کے مطابق رسمیں ادا کی. اس موقع پر صوبائی وزیر اقلیتی امور گیان چند ویسرانی نے شرکت کی. 250 کمبائنڈ میرج ہو رہی ہیں جس میں ہندو، مسلمان، کرسچن سب ساتھ ہیں. اور یہ سمجھو ایک مثال ہے، ایک بڑا پاکستان کی طرف سے ایک پیغام ہے کہ یہاں اقلیتیں اور مسلم جو ہے نا بھائی بھائی ہے. اس موقع پر 250 جوڑوں میں نقد رقم کے علاوہ گھر کی ضروریات کا سامان بھی مہیا کیا گیا. ناظرین، الحمرا آرٹ کونسل لاہور میں نمائش کا انعقاد کیا گیا. تفصیل جانتے ہیں وردہ سلیم سے. پینٹنگ کے یہ فن پارے دیکھ کر کسی ماہر مصور کا گمان ہوتا ہے. 81 سالہ مصورہ نے اپنے خوبصورت تخیل اور رنگوں کے انتخاب کو کینوس پر اتارا. نجمہ کمال پچھلے 30 سال سے اس فن سے وابستہ ہیں اور آرٹ ورک کر رہی ہیں. موضوع میرے پینٹنگ کا ہوتا ہے کہ میں خوشی پھیلا سکوں کسی طرح، جو دیکھ کے آپ کو خوشی ملے. پھول ہوں گے، سن سیٹس وغیرہ رکھے ہوئے ہیں. مصورہ کی پینٹنگز میں قدرتی خوبصورتی کی جھلک نمایاں ہے جو دیکھنے والوں کے جمالیاتی ذوق کی تسکین کرتی ہیں. یہ بھی سن کے حیرانی ہے کہ سیلف ٹاٹ آرٹسٹ ہیں اور اپنے شوق سے کیا ہے، تو یہ بڑی اپیلنگ بات تھی کہ جا کے دیکھیں کہ کس طرح کا کام ہے، اور بہت اچھا لگا ماشاءاللہ. فلاورز کی اسپیشلی ان کی بہت اسپیشیلٹی ہے، فلاورز بہت اچھا یہ پینٹ کرتی ہیں.
लोगों की बड़ी तादाद ने मुसव्वरी की ये नुमाइश देखी और इसमें रखे गए हर शाहकार को दिल खोल कर दाद दी। आर्टिस्ट ने अपनी महारत के जरिए कुदरती खूबसूरती को उजागर किया है। वरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। कराची में मवेशियों का सबसे बड़ा डल्फा कैटल शो मुनक्किद किया गया। कैटल शो का मकसद मकामी फार्म्स को फार्मिंग के जदीद तरीक़ों और वैल्यू एडिशन के बारे में तरबियत फराहम करना है। तफसील आयशा आफरीन से। फैशन शो तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन हुस्न के जलवे बिखेरते खूबसूरत जानवरों का ये कैटल शो कराची में अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी है। शो में मवेशियों के साथ साथ परिंदे और पालतू जानवर भी हैं, जिसे देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद अपने बच्चों के हमरा मौजूद है। ताहम जानवरों को देखकर बच्चों की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं। मुझे इनको फ्राई करना बहुत अच्छा लगता है। हम लोगों को तो कब से इंटरेस्ट था कि लग रहा है डाल्फा कैटल शो, तो हम लोग तभी आए हैं यहाँ पे। सिटी में हर चीज़ इन्वायरमेंट नहीं होती, इस तरह के इवेंट होने चाहिए, बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिलती है। छोटे बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है, उनको इन्फॉर्मेशन डिफरेंट चीज़ें देखने को मिल रही हैं। बहुत खूबसूरत, हेल्दी और हसीन जानवर मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखे हैं। शो में आला नस्ल के घोड़े, बैल, गाय, बकरे और खूबसूरत परिंदे लोगों की दिलचस्पी का मरकज बने हुए हैं और जानवरों को पालने वाले अफराद अवाम की दिलचस्पी से बहुत खुश हैं। हमने सोचा कि मंडी तो होती है हर साल की, लेकिन साल में 2 इवेंट्स करें जिसमें लोग आके एंजॉय करें। लोग तो इतना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। बहुत फायदा हुआ हमें भी और पब्लिक बहुत खुश है माशाल्लाह। फैल्कन्स भी हैं, हॉक भी है और ईगल्स भी हैं। लोगों का रिस्पांस आप खुद देख सकती है माशाल्लाह। कराची में होने वाली ये नुमाइश डेयरी, ज़राअत, लाइव स्टॉक, फिशरीज और जदीद टेक्नोलॉजी के शोबों में तरक्की का बाइस बनेगी। इस शो का मकसद आवाम को जानवरों के बारे में आगाही फराहम करना तो है ही, लेकिन इन खूबसूरत जानवरों और परिंदों को छूकर बच्चों के चेहरों पर आने वाली खुशी दीदनी है। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची।